ہیں مومن ہیں، لیکن ہم اپنی ذات کو مومن کہیں، یہ منع ہے جب تک کہ قدرت کی نشانی ہم نہ دیکھ لیں۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، اللہ معاف فرما۔ یہ 1200 ہجری کی بات ہے، قرون اولیٰ کا 200 یا 250 سال کے قریب کا وقت۔ فرمانے لگے کیا میں محنت کروں، جس دل کو دیکھتا ہوں ظاہر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ اکرام کے نقشے تو بیان کرتے ہیں، اندر بغض رکھتے ہیں۔ جی محبت کے دعوے تو آپس میں مسلمان کرتے ہیں، آپس میں زہر رکھتے ہیں۔ اے سفیان، اس لیے میں نے خلوت پکڑ لی ہے، دل نہیں چاہتا کہ ان کے قریب جاؤں۔ امام جعفر فرماتے یہاں، اور لکھنے والے بڑے مستند انسان ہیں، صاحب علم ہیں۔ آج تجھے پتہ ہے، تجھے امت کو جانچنا ہے، نہ جانچ، اپنے دل کو جانچ لے، اپنے دل کو جانچ لے۔ جیب کو کیا جانچتا ہے کہ پیسے ہے یا نہیں؟ یہ تیری مفلسی نہیں ہے کہ جیب میں پیسے نہیں ہے، خدا پاک کی قسم یہ تیری مفلسی نہیں ہے۔ اگر جیب تیرا خالی ہے تو تجھ پر حساب بڑا کمزور ہے، یہ تو تیرے لیے سعادت مند خوشی کی بات ہے۔ اور جس کا جیب وزنی ہے وہ تو فکر میں پڑ جائے گا، کل حساب دینا پڑے گا۔ جبکہ عبدالرحمن بن عوف، جس کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، اس کو بھی حساب دے رہا، تو تم کہاں سے بچے گا؟ لیکن تم مفلس کس کو سمجھتا ہے، بیمار کس کو سمجھتا ہے، بے وثوق کا کس کو سمجھتا ہے؟ اس لیے امت کو جانچنے کے بجائے اپنی ذات کہ تو کیا ہے، یا ظاہر میں جات اور باطن میں جات۔ اگر بات ظاہر کو جانتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کی نسبت باطن سے ٹھیک ہے کہ یہ مظاہرہ ہے۔ جی ہاں، کہ یہ مظاہرہ ہے کہ ظاہر سے مخلوق سے عزت لینی ہے، حسن و جمال بنا کر عزت لینی ہے۔ جی کہ شریعت کے مطابق اپنا سب خاکہ بنا کر عزت لینی ہے۔ اندر جھانچ لے، اندر کا ذخیرہ بنیادی ہے، اس لیے کہ ظاہر پر فتویٰ ہے اور باطن پر فیصلہ ہے۔ باطن پر فیصلہ ہے، تجھے کرم کہہ دے گی کہ ماشاءاللہ باشرہ ہے، لیکن اندر بھی باشرہ ہوگا، اور یہ شریعت کو اللہ کے لیے اپنائی ہوگی، اور اس نے معاف کرنا، مخلوق سے عزت نہیں لینی ہوگی، تو فیصلہ جو صرف اللہ کریں گے وہ تیرے حق میں ہوگا اور کامیابی ہوگی۔ مگر یاد رکھ، تجھے شیطان اس پر چڑھا دے گا کہ فلاں ٹھیک نہیں ہے، داڑھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، تنقید نہ کر، تو تقوی کا لباس اندر رکھتا ہے، تو اندر کیا رکھتا ہے، تو اندر کیا رکھتا ہے؟ سن، ضمانت دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اندر اور باہر دونوں کے اعتبار سے دی۔ فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مشکل، ناممکن نہیں، اس دور میں انتہائی مشکل۔ اور سچ پوچھو تو ہر مشکل ہر دور میں مشکل ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ماحول ٹھیک ہوتا ہے، صحبت اچھی ہوتی، آسان بن جاتی۔ آج ماحول مشکل، صحبتیں غلط، خوشامدوں کا دورہ اور معصیت کا دورہ، اس وقت مشکل تر بن جاتی۔ چنانچہ پہلی بات یہ فرمایا، بات کرو تو سچ بولو۔ سچ، اللہ اکبر کبیر، سچ تو بچیاں بھی بول لیتی ہیں، سچ تو لڑکی بھی بول لیتی ہیں۔ کیا مقصد تھا؟ کہ سچ کو نبھا کے دکھاؤ، سچ کو نبھا کے دکھاؤ۔ سچ بولنا تو آسان ہے، سچ کو نبھانا یہی حقیقتاً سچ ہے۔ سچ بھی بولنا، سچ کو نبھانا۔ جہاں 2 پیسے کا نقصان ہوا جھوٹ بول پڑے، تعصب میں میرا بھائی ہے جھوٹ بول پڑے۔ جی ہاں، انصاف کا وقت آیا جھوٹ بول پڑے،
باپ کے خلاف گواہی دینی ہو، جیسے قرآن کہتا ہے کہ تیرے باپ کو نقصان پہنچ جائے تو بھی گواہی حق دے تیرے باپ کے خلاف. معاف کیجیے گا، ہم نے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جی ہاں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سچ انسان بول کے صدیق ہو جاتا ہے، اور صدیقیت کی منزل ایسی قربانی خیز ہے کہ نہ جانے ہزاروں کو ناراض کرنا ہوتا ہے، ہزاروں کو ناراض کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ سچ طرفداری نہیں کرتا، سچ تعصب پہ نہیں ڈالتا. جی ہاں، ایسا نور ہے سچ. اللہ اکبر. اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے کلمے پڑھنے والے، اے ایمان والے، دیکھا آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر. ڈر کا خطرہ ہے دوزخ کا. جہاں ڈراتے وہاں دوزخ قریب سمجھنا. کونوا مع الصادقین، سچے کے ساتھ ہو جائے. سچے کا کلمہ کون سا ہے؟ سچے کے نبی کوئی اور ہے؟ سچے کے اللہ کوئی اور ہے؟ سچے کے ساتھ ہو جا. جی سچے کے ساتھ ہو جا. قریب وقت آ رہا ہے. حسینیت کو پوچھئے کہ ایک ہی جملہ سچ بولا، کیا نتیجہ نکلا جناب؟ کہ سچ میں نے کہا کہ تم بیٹ کا اہل نہیں ہے. بیٹ نہیں جو بولے کہ کیا ہوا؟ پورا خاندان خون میں نہا گیا، مدینہ چھوٹ گیا، اور ہم دنیا سے سب کچھ لٹا کے چل پڑے. کہ کیا تھا؟ کہ سچ. سچ کی تشریح کو سمجھے. باطن کے سامنے سچ نہیں جھکتا، باطن کے قریب سچ نہیں جاتا. لیکن ہم سرسری سے حدیث لیتے کہ سچ بولنا ٹھیک ہے. میں آپ سے یوں کہوں ماشاءاللہ کہ فلاں چیز پڑی تھی، سچ بولنا. اگر مجھے نقصان نہیں تو کہوں گا پڑی تھی. لیکن اگر مجھے نقصان ہوتا ہو کہ میں بتا دوں گا تو فلاں سس کی پڑی ہوئی تھی، میرے کان کاٹے گا، تو آپ کیا کرو گے؟ پتہ نہیں مجھے، بس جھوٹ بولتی. جی محاسبہ میں اپنی ذات کا کروں. میں تو اپنا سبق پڑھتا کر رہا ہوں دوستو. میں اندھا بن جاؤں تمہارے لیے، اللہ کرے دعا کرو تمہیں نہ دیکھوں مجھے دیکھوں. فاروق اعظم فرماتا ہے کہ اصلاح پہ نگاہ ڈالے گا، کہیں اپنے آپ کو نہ بھول جانا. جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ جہنمی ہے، اور جو اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے وہ ہلاک ہے. جس نے اپنے وجود کو اہمیت دی وہ ہلاک ہے، اور جو اپنے آپ سے تغافل میں پڑ گیا، غفلت، وہ ہلاک میں. اس لیے اپنے شکل و صورت پہ نہ جا، حقیقت پہ جا. حقیقت پہ جا. جیسے کہ انسان انگریز کا لباس پہن کے دفتر میں عزت لینا چاہتا ہے، ایسے تو بڑا جبہ اور داڑھی رکھ کر نیکوں میں تو عزت لینا چاہتا. کیا نیکوں میں تو عزت تو نہیں لینا چاہتا کہ صرفا اور نیک میری عزت کرے؟ تو عمل میں تو ظاہر ہے وہ عمل میں گرا ہوا ہے، لیکن گراوٹ میں تو یکساں ہے. برابر کا تنازل میں ہے تو دیندار کی شکل میں بھی ایسا گراوٹ میں ہے، وہ بے دینی میں گنا. مشاہدے میں کچھ تو اچھا کہلاتا ہے، وہ مشاہدے میں اچھا نہیں کہلاتا. بہرکیف میں نے عرض کیا، ایک بات فرمائی، میں ضمانت دیتا ہوں 6 بات کی. اگر تو ضمانت دو تو جنت کی. فرمایا بات کرنا تو سچ بول. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے ہمارے اسلافوں کو. کیا اس وقت علماء نہیں تھے؟ اس وقت فقہا نہیں تھے؟ لیکن ایک ہی آواز لگایا جاتے تھے. اس دور میں اس حالت میں پھیلایا گیا، ہاں جبرن طلاق نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. سچ کہا جی، سچ کہا. آگے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھئے گوالیئر کی جیل میں کیوں جانا پڑا؟ کہ سچ کہا. گوالیئر کی جیل کے اندر کیوں جانا پڑا؟ کہ سچ کہا. حضرت جنید بغدادی کو پوچھئے رحم اللہ،
حضرت سفیان ثوری کو پوچھئے، خلیفہ عبدالعزیز کو پوچھئے، یعنی ہمارے بہت سے اسلاف ہیں کہ رسوائی کے بادل چڑھائے، تکالیفیں اٹھیے۔ امام احمد کو پوچھئے کہ گوشت کی بوٹیاں اڑ کر دیواروں سے ٹکرا رہی تھی کہ حق کہا۔ جملے قرآن کو خلق اور مخلوق کے بارے میں ایک ہی جملہ حق کہا تو کا سکنجوں کے اندر دبا کر وہ کوڑے مارے گئے کہ بوٹیاں اڑ اڑ کر دیوار سے ٹکراتی تھی، ہم اسی درد میں مر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس نے جھوٹ کہا اس نے راحتیں اٹھائی، ہاں اس نے بڑی راحتیں اٹھائیں، سلطنتوں کی راحتیں ملی، کھانے پینے کی راحتیں ملی، آؤ بھگت نقشے ملے، لیکن یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی ناکام ہو گئے۔ ایک تو علم سے نصیب ہوتا ہے کہ سچ کی تشریح نصیب ہوتی ہے، ایک اسلاف کی زندگیوں سے کہ پھر تو ہم سچ سے بڑے گھبرا جائیں گے، کہ اس لیے گھبراتا ہے کہ یقینی صادق نہیں۔ اللہم انی اسألک الایمان الکامل و یقینا صادقہ کیوں کہا؟ صرف یقین کیوں کہا؟ یقینا صادقہ، سچا یقین عطا۔ اگر سچا یقین ہے تو دوست سولی پہ زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے، اور اگر جھوٹا یقین ہے تو پھول بھی دیے جائیں گے نہ تو بھی اللہ کا شکوہ کرے گا، پھر بھی شکوہ کرے گا۔ اگر سچا یقین ہے تو فاقوں میں صبر ہوگی، اور اگر سچا یقین نہیں ہے تو بریانیوں میں بھی ناشکری ہوگی۔ ایسے یقین اصل رہبر ہے، یہ تاثرات الہیہ مع صفات کے پیدا کرتا ہے بفضل تعالی۔ اس لیے پہلی بات فرمائی کہ بات کرے تو سچی بات کرے۔ دوسری بات اس کی تشریح اب بند کر دوں اس لیے کہ شاید اس میں دن سارا نکل جائے گا۔ دوسری بات فرمائی وعدہ کرے تو پورا کرے، اللہ اکبر کرے۔ یہ بھی کسوٹی کی منزل، یہ سب کسوٹی کی منزل۔ فرمایا کرتے تھے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں، جس کا مفہوم ہے جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں۔ بس جس کے پاس وعدہ نہیں اس کے پاس دین ہی نہیں، پورا دین کا مسئلہ ہے۔ تو وعدہ دوستو بزرگو، اللہ اکبر کبیرہ، ہم صبح سے شام تک جو فقہاء کے نزدیک وعدہ واجب ہے، شرعی و عذر جس پہ کہ واجب میں لچک تو نہیں آتی، لیکن اس کے عمل میں اجازت کا نقصہ مل جائے وہ اور بات ہے، جس کو ہم عذر قرار دے